ہزاروں سال پرانے اٹلانٹک اوشن کی حقیقت کیا ہے؟ سائنسدانوں کو آخر ایسا کیا ملا جس کو دیکھ کر ہزاروں سال پرانے شہر کے رازوں سے پردہ اٹھ گیا؟ 10,000 سال پہلے یہ شہر کیسے غائب ہوا؟ السلام علیکم ناظرین کرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ہسٹوریکل مسٹری کے بارے میں، ایک ایسی سیویلائزیشن جس کا راتوں رات نام و نشان مٹ گیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اٹلانٹس کے بارے میں، ایک ایسا شہر جو ہزاروں سال پہلے سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گیا۔ آج سے پہلے اٹلانٹس کا ذکر آپ نے قصے کہانیوں میں تو ضرور سنا ہوگا، لیکن آج کے اس جدید دور میں مختلف ریسرچز کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹلانٹس ایک حقیقت ہے۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کن سٹوری اینشنٹ گریس کے ایک فلاسفر نے 2000 سال پہلے لکھی تھی، جس کا نام تھا پلیٹو۔ پلیٹو کی کہانی کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس کچھ ایکسٹرا آرڈنری پاورز تھی اور اس سٹی میں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں مزید لکھا کہ یہاں کے لوگ کافی عیاش پسند تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھنے لگ گئے تھے اور یہی ان کے زوال کی وجہ بنی، اور راتوں رات ایک سمندری طوفان نے اس پورے شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اٹلانٹس دنیا میں کس جگہ پر تھا، اور آخر ایسی کیا بات ہے اٹلانٹس کی جو اسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے؟ بہت سالوں سے سائنسدان اس شہر کی تلاش میں تھے۔ ایسے ہی ایک ریسرچ جاپان کے یوناگونی آئلینڈ پر بھی ہوئی۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اکثر اوقات یہاں ٹائفون بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس ایریا میں شارکس کو بھی دیکھا جاتا ہے، جس وجہ سے ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے یہاں ڈائیونگ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جگہ دنیا کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہاچیرو آراتاکی وہ ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس مشن میں حصہ لیا اور اس شہر کی تلاش میں سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ آراتاکی نے بتایا کہ جب وہ نیچے گیا تو اس نے ایک عجیب و غریب سٹرکچر دیکھا۔ پہلے اسے لگا کہ کوئی پہاڑ ہے، لیکن اصل حیرت تو جب ہوئی جب آراتاکی نے اس سٹرکچر پر سیڑھی نما سٹیپس دیکھے جو واقعی حیرت انگیز تھے۔ اس کا احاطہ 6 فٹ بال فیلڈ کے برابر تھا اور اس کی ہائٹ تقریباً 8 سٹوری بلڈنگ کے برابر تھی۔ اس سٹرکچر کا ہر ایک حصہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ قدرتی نہیں بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس بارے میں مزید جاننا ڈائیورز کے لیے پاسبل نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے جدید سونار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ سونار ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ جب اسے یوز کیا جائے تو یہ ساؤنڈ ویوز چھوڑتی ہے جو کسی چیز سے ٹکرانے کے بعد ریسیور کے پاس جاتی ہیں۔ پھر ان ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کی مدد سے 3D ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ اس پروسیجر کے بعد جب اس شہر کا 3D سٹرکچر سامنے آیا تو یہ ایک شاندار اور انتہائی خوبصورت محل نما سٹرکچر تھا جس نے ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ اب ہر کوئی اس سٹرکچر کے بارے میں جاننے کے لیے یوناگونی آئلینڈ جا رہا تھا۔ ان میں ایک نام پروفیسر موساکی کیمورا بھی تھا۔ جب پروفیسر کیمورا نے سٹرکچر دیکھا تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس سٹرکچر کو دیکھ کر یہ بات تو یقینی تھی کہ یہ سٹرکچر جب پانی سے باہر تھا تو کسی ان نون سیویلائزیشن کے استعمال میں ہوگا۔ اس کی بناوٹ اس بات کی یقین دہانی کر رہی تھی کہ اس کو کافی باصلاحیت لوگوں نے بنایا ہے۔ اس میں ایک ٹنل بھی تھا جو شاید اس کی مین انٹرنس تھی۔ اس کے ارد گرد سیڑھیاں اس سٹرکچر کے ٹاپ تک جا رہی تھی جہاں بہت سے فلیٹ ٹیرس بھی تھے۔ یہ ٹیرسز اتنے بڑے تھے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ ان میں آ سکتے تھے۔ ان میں سب سے ٹاپ والے ٹیرس پر ایک ٹرائنگل شیپ کا پول بھی تھا جو پروفیسر کے مطابق سن بات لینے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ ان سب چیزوں سے ایک بات تو واضح ہو چکی تھی کہ کسی زمانے میں یہ سٹرکچر کیسل یعنی قلعہ نما ہوا کرتا تھا، لیکن پروفیسر کو اپنی اس تھیوری کو پروف کرنا تھا، اسی لیے اس پر مزید ریسرچ کی گئی جس میں کچھ ایسی چیزیں ملی جو حیران کن تھیں۔ یہاں ایک اسپیشل پتھر ملا جس میں 2 ہول تھے جس میں شاید دونوں انگلیاں ڈال کر اٹھایا جاتا ہوگا، اور اس پر ایک کراس بھی بنا ہوا تھا جو پروفیسر کے مطابق اس کو ایز اے سمبل یوز کیا جاتا ہوگا۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹرکچر چھوٹے چھوٹے سٹون بلاک سے بنا ہوا ہے، لیکن فورینسک رپورٹ کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سٹون بلاک سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے پتھر یا پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹ سے پتہ چلا کہ یہ تقریباً 10,000 سال پرانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 8 سے 10,000 سال پہلے یہاں ایک شہر آباد تھا جو ایک طوفان کی لہر سے راتوں رات سمندر میں دھس گیا اور اس کی پوری سیویلائزیشن کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی شہر ہے جس کی نشاندہی پلیٹو نے 2000 سال پہلے اپنی بک میں کی تھی۔
یہ تھی 10,000 سال پرانے شہر کی ہسٹری۔ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔